علامہ مولانا حضرت پیر سید منظر عباس بخاری صاحب زوردار نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، یا رسول یا رسول حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ تحقیق، اللہ کی گون استقبال کیجیے، اللہ ہو 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 اللہ ہو۔ الحمدللہ رب العالمین، صلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكان أبوهما صالحا. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. مل کے محبت کے ساتھ تین مرتبہ پڑھیے الصلاۃ السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ. پڑھیے الصلاۃ السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ. صلاۃ السلام تمامی آپ پڑھیے تمامی پڑھیے الصلاۃ اجڑی حسین سامنے بستی حسین دی کتنی وے صابر ہستی حسین دی کتنی وے صابر کہیے ہستی جی جی ہستی. تھوڑا تھوڑا آپ ذکر کریں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ہم کن کی محفل میں آئے بیٹھے ہیں. سبحان اللہ. کتنی وے صابر ہستی ایسا نشہ سکڑے نانے دین دا ایسا نشہ سکڑے وہ نانے دین دا لتھی نی سر کٹا کے بھی مستی حسین دی سر کٹا کے بھی پڑھو مستی جی جی مستی. اس دا مکان اس دا ہندا بوہے کے نام
سلام دے ہوئے تختی حسین کہیے تختی اور دب کیا کو تختی اتھا چکر کیا کو تختی سلام دے ہوئے جی تختی حسین زیب و زینت مسند عزت و کرامت پیکر اخلاص و محبت حضور قبلہ پیر سید حسنین شاہ صاحب بخاری زیدہ شرف ہو برادر عزیز قبلہ پیر سید نظر حسین شاہ صاحب زیدہ شرف ہو برادر عزیز حضرت علامہ مولانا اسرار احمد چشتی صاحب زیدہ شرف ہو برادر عزیز حافظ نعمان صاحب زیدہ شرف ہو جمیع علماء اکرام میں تو ناموں سے واقف نہیں ہوں لیکن جن کی محفل میں آپ آئے بیٹھے ہوں وہ سبھی جانتے ہیں میں آپ سب کی خدمت میں بندہ نفی اسلامی محبت پیش کرتا ہوں دعا کرتا ہوں اللہ کریم ہمارا یہ مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے ہماری یہ حاضری شہداء کرب و بلا کی بارگاہ میں بالخصوص امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی خدمت عالیہ میں منظور و مقبول فرمائے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت حضر علیہ السلام کا قرآن میں بڑا مشہور و معروف واقعہ موجود ہے کہ دونوں نبی ہیں دونوں چل رہے ہیں رستے میں دریا آیا یا سمندر آیا جو بھی آیا وہ عبور کرنا ہے تو کشتی پہ سوار ہوئے کشتی والے کو پوچھا بھائی تیرا کرایہ کتنا ہے اس نے کہا کہ اتنی سونی شکلیں ہوں تو کرائے نہیں دیے جاتے سبحان اللہ رانی چہرے والوں سے کرائے نہیں دیے جاتے اترنے لگے حضرت حضر علیہ السلام نے اس کشتی کا پھٹا اکھیڑ دیا اب جناب والا آگے چلے کیا دیکھا بڑا خوبصورت بچہ ہے کھیل رہا ہے پکڑ کے اسے قتل کر دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام جلالی پیغمبر تھے پہلے بھی بولے بھائی اس نے کرایہ نہیں لیا آپ نے پھٹا توڑ دیا ادھر معصوم بچہ ہے اس کا کیا جرم تھا آپ نے اسے بھی قتل کر دیا اب آئے گاؤں میں اور گاؤں میں آ کر جناب والا انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنے پاس مہمان رکھ لو انہوں نے کہا ہم آپ کو مہمان نہیں رکھیں گے پتہ ہے چلیا اس وقت بھی جے آئے جڑے اللہ علیہ کو کرایہ نہیں سا لیندے جے بھی آئے جڑے آندے اسی اللہ علیہ مہمان نہیں رکھ سکتے ہر طرح کے لوگ جیسے آج ہے اس وقت بھی تھے تو انہوں نے کہا ہم آپ کو مہمان نہیں رکھیں گے نکلنے لگے گاؤں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے جلال میں ہے یہ کتنے کمینے لوگ ہیں دو نبی ان کے پاس آئے یہ ایک رات مہمان بھی نہیں پاس رکھ سکتے ایک ٹائم کا کھانا بھی دینا یہ دوبارہ نہیں سمجھتے اللہ اکبر دیکھا دیوار گرنے والی ہے حضر علیہ السلام نے انگلی کا اشارہ کیا دیوار سیدھی ہو گئی سبحان اللہ دیوار سیدھی ہو گئی اب جب یہ تین معاملے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھے تو شریعت ظاہر پہ حکم لگاتی ہے ظاہراً یہ معاملہ ٹھیک نہیں تھا نہ تو کشتی کو عیب لگانا ٹھیک تھا اور نہ ہی بچے کو قتل کرنا ٹھیک تھا اور نہ ہی اس طرح دیوار سیدھا کرنا ٹھیک تھا آپ کہنے لگے واہ بھائی واہ حضر تیریاں ہی کیا ہی اللہ نے کوئی بندہ ساڑھے تو کرایہ نہیں لینا انہوں نے پھٹے پر نہیں جانا ہے بندے ساتھوں ایک ٹائم کی روٹی نہیں دیندے کندھا سیدھیاں کری جانا ہے سبحان اللہ آپ کے کیا ہی کہنے حضرت حضر علیہ السلام نے کہا بات اگر میری ہوتی تو ٹھیک ہے آپ اعتراض کرتے یہ بات جو کچھ بھی ہے یہ میری طرف سے نہیں ہے یہ میرے رب کی طرف سے سبحان اللہ بچہ قتل کیا ہے تو میں نے دیکھا ہے کہ یہ کافر بنے گا اور اپنے والدین کا ایمان بھی خطرے میں ڈال دے گا میں نے اسے قتل کر دیا ہے اللہ اس کے والدین بڑے مومن ہیں بڑے پارسا ہیں انہیں کوئی اولیاء کا غلام بچہ عطا فرمائے گا انہیں باادب مومن بچہ عطا فرمائے گا کشتی کو عیب اس لیے لگایا ٹھیک ہے اس نے ہم سے کرایہ نہیں لیا تھا لیکن ہم جانتے تھے کہ جو کنارے پہ بادشاہ آنے والا ہے اور اس نے اگر دیکھ لیا یہ کشتی سلامت ہے
تو یہ غریب ہے، اس کے بچوں کی روزی روٹی لگی ہوئی ہے، تو وہ اس سے کشتی چھین لے گا. ہم نے عیب لگا دیا، یہ ڈوبے گا نہیں. کیوں؟ جسے اللہ والے عیب لگاتے ہیں وہ ڈوبتا نہیں، وہ بھی تاری جاتا ہے. وہ ڈوبتا نہیں ہے، یہ ڈوبے گا نہیں، لیکن عیب اس لیے لگا دیا کہ بادشاہ دیکھے گا، وہ دیکھے گا یہ تو عیبدار کشتی ہے، اس میں تو سوار ہو کے اپنی جان خطرے میں ڈالنا ہے، تو وہ اس کی کشتی محفوظ رہ جائے گی. کہ تمہیں پتہ چلیا وہ جڑے غریب ہونے انہاں دا دھیان اللہ دے نبی تے اللہ دے ولی رکھتے ہیں. سبحان اللہ. اونچی بڑی تو سونی اونچی آ ایک بار دبیڑ کے آپ کو سبحان اللہ. اب بات آئی تیسری، انہوں نے ہمیں مہمان نہیں رکھا ہے، آپ ان کی دوبارہ سیدھی کر رہے ہیں. تو حضرت حضرت علیہ السلام نے پتہ کیا جواب دیا؟ فرمایا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. موسیٰ علیہ السلام آپ کا اعتراض تو ٹھیک ہے کہ ٹھیک ہے ان سے ہم اجرت لیتے، دیہڑی لیتے، مزدوری لیتے اور ان کی دیواریں سیدھی کرتے، لیکن وجہ یہ ہے کہ 8ویں یا 10ویں یا 6ویں پشتیں ان کا ایک دادا تھا تو اللہ کا ولی تھا. ہم نے ولی کی وجہ سے ان یتیموں کی دیواریں سیدھی فرمائی ہے. ذرا آرام سے ذرا سنیں گے. پتہ یہ چلا کہ جو پیاروں کی اولاد ہوتی ہے نا، پیاروں کی اولاد ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ پیاروں کی وجاہت رکھتا ہے. کیا رکھتا ہے؟ کیا مطلب ہے؟ اللہ اسی آیت کی تفسیر میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے جو اللہ والا ہوتا ہے اس کے صدقے اللہ اس کی اولاد کی حفاظت فرماتا ہے. سبحان اللہ. اس کے مریدوں کی حفاظت فرماتا ہے، اس کے محبوں کی حفاظت فرماتا ہے، اس کے گاؤں والوں کی جہاں اس کا مزار ہوتا ہے اس کے محلے کی، اس کے ملک کی حفاظت فرماتا ہے. یہ اللہ والوں کا فضان ہے. لیکن میں آپ کو دوسری طرف لے جانا چاہتا ہوں کہ یہ تو ٹھیک نہیں تھے گاؤں والے، یہ اس لائق نہیں تھے کہ ان کی دیواریں سیدھی کی جاتی، لیکن وجہ یہ ہے کہ ان کا دادا 8ویں پشت میں اللہ کا ولی ہے. اللہ کا کیا ہے؟ اللہ کا ولی ہے. یارو اب میں محبت کی یہ بات دینا چاہتا ہوں، بھائی اولاد ٹھیک نہ بھی ہو، گناہگار ہو، لیکن اللہ کا ولی ان کا دادا 8ویں پشت میں ہو، اللہ اس کی اولاد کی دیواریں نبیوں سے سیدھی کرواتا ہے. اللہ ان کی اولاد کی دیواریں نبیوں سے سیدھی کرواتا ہے. پھر اس حسین و حسن کی عظمت کا اندازہ لگانا جن کا نانا عام نہیں ہے، جسے اللہ نے کائنات کا امام و نبی بنایا ہے. زمانے سارے تو رتبہ حسین دا بکھرا. زمانے سارے تو رتبہ سارے رشتے چھڑ کے زمیندرہ قربان کر کے خدا دے گھر وچ آئے ہو. اگے بھی تسی آندے ہو، اج تساں کیوں آئے ہو؟ تانوں کوئی نہیں پتہ تسی کیوں آئے ہو. آپ کو اسی امام علی مقام دا ذکر کرنا آیا تے ذکر سننا آیا. امام دی بارگاہ وچ اسی حاضری پیش کرنا آیا. اہل بیت دے اتحاد دی بارگاہ وچ اسی کی کرنا آئے ہاں؟ حاضری پیش کرنا آیا. بڑی سونی پھر تسی پیش کرتے ہو. اے جڑی تقریر ہوندی کیتی تے نہیں جاندی، کروائی جاندی ہے. اے جڑا شعر ہوندا ہے تقریر مولوی صاحب دی ہے تہاڈی ہے. باقی گلاں میں تانوں سنا لاں تے جے شعر دی گل آئی او تساں وی میرے نال پڑھنا تاکہ پتہ چلے اسی سارے ہی حسینی بیٹھے ہاں. مل کے پڑھو کھرا زمانے سارے تو رتبہ. کوئی زبان خاموش نہ رہے، مل کے کہے رتبہ حسین دا نبیوں دا تاجدار ہے. نانا جدا جدا کیتا مل گیا کہ نبیاں دا تاجدار ہے.
سے مشکلیں آسان کرواتا ہے، اپنے ولیوں سے مشکلیں آسان فرماتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا ہے کہ ولی کی اولاد خدا کو پیاری ہے، اور ولی کی اولاد خدا کو پیاری ہے، تو نبیوں کے امام کی اولاد بھی خدا کو کتنی پیاری ہوگی، کتنی پیاری ہوگی۔ میرے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، آؤ آل رسول سے پیار کرنے والوں، ہمارے بزرگوں نے ہمیں کیا درس دیا ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں آل رسول سے ایک دن کا پیار 100 سال کی عبادت بے ریا سے بہتر ہے۔ یعنی جو بندہ ایک دن آل رسول سے پیار کر لے، اللہ سے 100 سال سے بھی زیادہ کی عبادت کا اجر عطا فرماتا ہے۔ ہم آل رسول سے پیار کرنے والے ہیں، لیکن آج زمانہ عجیب آ گیا ہے۔ بندے ان پہ تان کرتے ہیں جنہوں نے ہمیں آل رسول کی غلامی سکھائی ہے، بندے ان پہ نرکش نکالنے کی کوشش کرتے ہیں جنہوں نے ہمیں بتایا تھا کہ آل رسول کی غلامی کیسے کرنی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بارگاہ میں پوچھا گیا کہ آپ کا نبی پاک کی آل کے متعلق کیا خیال ہے؟ فرمانے لگے مجھے اپنے بچوں سے نبی کے بچے پیارے لگتے ہیں، گھرانے سے نبی کا گھرانہ عزیز لگتا ہے۔ نبی کے غلاموں آؤ ذرا سنو نا، آج ہم سیدوں کے آگے ان کی جوتیاں اٹھا کے رکھتے ہیں، ان کے جنابے والا بتوں کو ہاتھ لگاتے ہیں، ہاتھ چھوڑتے ہیں۔ کس نے سکھایا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنازہ میں شریک ہوئے، اور اسی جنازہ میں میرے امام حسین بھی شریک ہوئے، گرمی کا موسم ہے، میرے امام وہاں سے نکلے اور جناب والا ایک درخت کے سائے کے نیچے بیٹھ گئے۔ میں کہتا ہوں درخت پہ میں قربان جاؤں جس کے سائے میں میرے نبی کا نواسا بیٹھا۔ اللہ اکبر۔ پیچھے سے حضرت ابو ہریرہ آئے، عمر میں بڑے ہیں، اور جناب عمر میں دیکھا جائے تو میرے امام کے چچا لگتے ہیں، اور جناب میرے نبی کی حدیث کے عالم ہیں، لیکن کیا دیکھا میرے نبی کے نواسے کے سامنے ہاتھ باندھ کے سلام اچھیا کو سبحان اللہ۔ اور تیل مہنگا ہو گیا، آٹا مہنگا ہو گیا، شے مہنگی ہو گئی ہے، لیکن خدا کا ذکر مہنگا نہیں ہویا، مل گیا کو سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ نے سلام پیش کیا، پگڑی کھولنے لگے، وہ بال اپنی پگڑی کا ایک پیج کھول کے دستار اتار لی، بیٹھ کے میرے امام کے قدموں میں بیٹھے، میرے امام کے پاکوں سے جوتی مبارک نہ لیتا تو اپنی پگڑی سے صاف کرنا شروع کر دیا۔ آنے والا آج ہمارے سید زادے بھی کمال ہو گئے ہیں، خدا کی قسم ایسے صدات آج بہت تھوڑے رہتے ہیں کہ جن کے اندر عاجزی ہو، جن کے اندر جناب والا اپنے نانا والا کردار ہو۔ آج زیادہ پیدا ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی باوے ہیں، ہم نے نماز پڑھی ہوئی ہے، آج سے ہمارا سلط کوئی نہیں ہے، زکات ہمیں غلطی کوئی نہیں ہے، زکات ہم نے دینی کوئی نہیں، ہم پہ فرض کوئی نہیں ہے، اور ہم ضرورت کفر میں آج صدات آ گئے ہیں۔ لیکن میرے نبی کے غلاموں جو سچا بندہ ہوتا ہے، جتنا اس کا مقام بلند ہوتا ہے اتنی اس میں عاجزی زیادہ ہوتی ہے۔ تو یہی درس دیتا نیوے نالو نیوا ہو جا، پھر نیوا رکھ دروازہ پتہ نہیں محمد بشا ہوتا کیا جاوی آوازہ۔ تکبر کوئی اچھی چیز نہیں ہے، یہ تکبر صرف خدا کے لیے ہے۔ کس کے لیے ہے؟ خدا کے لیے ہے۔
جناب والا لیکن آج ہم تکبر میں آگے بڑے بڑے نام ہیں، پیر بھی بنتے جا رہے ہیں، مفتی بھی بنتے جا رہے ہیں، بڑے آنا پاس پڑھ بیٹھا پا اللہ کے گرامی قدر نے میاں صاحب نے یہ درس دیا، فرماتے ہیں مجھے اونچا ہونا کرایا کہ وہ سڑیا وچے اگلی تکتی ہوا نہ لگی۔ سبحان اللہ اکبر۔ میرے امام کا پتو صاحب شروع کر دیا، آگے میرے امام ہیں جناب، یہ کون ہے؟ سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ جنتی جوانوں کے سردار امام ہیں، اتنا ہے لیکن اس کے باوجود آدمی کا یہ عالم ہے، کہنے لگے چچا آپ تو میرے بابا علی کے بھائی لگتے ہو نا، میرے نبی کے نانے کی، میرے نانے کے حدیث کے عالم ہونا، آپ یوں کیوں کر رہے ہو؟ میں خود ہی صاف کروں گا۔ کیسے آگے رکھے ابو ہریرہ کہنے لگے اے امام آپ کی جو عظمت ہے، جو شان ہے، میں نے اللہ کے رسول سے سنی ہے، اگر زمانے والے سن لیتے میں نے صرف پگڑی سے صاف کیا ہے، یہ کبھی زبان سے تلوار چاڑتے پھر بھی ہمیں رسول کا گناہ زمانے سارے تو رتبہ حسین کا بکھرا، زمانے سارے تو رتبہ حسین کا، نانا جیوانا کرو ذکر نانا۔ اللہ اکبر۔ یہ فین پاک آلے سن کی عظمت ہمیں بتائی صحابہ نے ہے، ادب کر کے بتایا، پریکٹیکل کر کے بتایا ہے۔ ایک دن حضرت ابوبکر صدیق نے میرے امام حسن پاک کو کندھوں پہ بٹھایا ہے، کندھوں پہ بٹھا کے ساتھ فرماتے ہیں واہ سمیں بیٹا تو علی کا ہے، لگتا نبی جیسا ہے۔ آپ کے قدم مبارک اپنی داڑھی سے لگا رہے ہیں اور یہ برکت سمجھ رہے ہیں کہ یہ نبی کے نواسے کا قدم ہے، اور ابوبکر کی داڑھی سے لگ رہا ہے، اور ابوبکر داڑھی سے لگا کر لاس میں قیامت آنے والے ایک مومن غلام کو یہ درس دے رہے ہیں کہ عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو، عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو، عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو، دیکھنا غیر کی باتوں میں تم نہ آنا لوگو۔ خدا بھی ان سے پیار کرتا ہے، میرا میٹھا محمد مصطفیٰ بھی ان سے پیار کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں رات کا وقت ہے، مجھے کوئی کام پڑ گیا، میں حضور کے دروازے پہ آیا، نشانہ یاد پہ آ کے میں نے کنگھی کھڑکائی، نبی تشریف لائے، میں نے کیا دیکھا؟ حضور نے اپنے اوپر کالی کملی اوڑھ رکھی ہے، اور میں نے دیکھا اندر سے کوئی چیز ابھر رہی ہے، کہتے ہیں میرا کام مکمل ہوا، میں نے ٹیوا بڑا لگایا، لیکن مجھے سمجھ نہ آیا یہ کون سی چیز ہے جسے نبی نے اپنی کملی میں چھپا رکھا ہے اور اپنے سینے سے لگا رکھا ہے۔ کہتے ہیں میں نے ہاتھ جوڑے یا رسول اللہ یہ کون سی مقدر والی چیز ہے جس پہ اتنے کرم ہو رہے ہیں؟ میرے نبی نے اپنی کملی اٹھا دی، کہتے ہیں فَإِذَا الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ عَلَىٰ فَرَقَيْنِ، رہ گیا ایک طرف امام حسن بیٹھے ہوئے ہیں، ایک طرف امام حسین بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرے دل میں یہ خیال آیا
خدائی محمد سے پیار کرتی ہے، محمد تم سے پیار کرتی ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، علماء اہل سنت زندہ باد۔ علی والے آپ سے پیار فرماتے ہیں، کہتے ہیں میرے دل میں یہ بات چل رہی تھی، اتنے میں میرے نبی نے فرمایا آذان ابن آیا۔ سبحان اللہ، میں اردو بولنا، میں پنجابی بولنا، بھاویں تھوڑی جی گھٹ آ رہا ہے، اے جڑے جملے نے نا کدے دھیان کرو، کدے گہرائی وچ جاؤ، جملے میرے مصطفیٰ دی وما ینطق عن الہوا والی سونی میٹھی زبان چ نکلے۔ سبحان اللہ، ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜੰਮਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹਦੀਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫੂਕ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਬੰਦਿਆਂ ਨਵੇਂ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੂਕ ਬੜੀ ਚੱਲਦੀ। سبحان اللہ، جاتی ہے سونے دی یہ لفظاں کا کمال ہے، اللہ نے میرے نبی دی بھی جملے چ شفاواں رکھ چھڑی ہیں۔ سبحان اللہ، فرمایا ھذا ابن آیا و ابن ابنتی، فرمایا یہ میرے بھی بیٹے ہیں، میری بیٹی کے بھی بیٹے ہیں، یہ نہیں فرمایا ھذا صفت آیا یہ میرے دوترے ہیں، نواسے ہیں اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں، بلکہ بیٹے کا لفظ فرمایا وجہ کیا ہے؟ مجھے اپنے بھتیجے سے بڑا پیار ہونا، شاہ جی کو بھتیجے سے بڑا پیار ہونا، اپنے شاہ صاحب کو بڑا پیار ہونا اپنے بھتیجے کے ساتھ، یہ کہیں لے جائیں آپ کے شاہ جی یہ کون ہے؟ شاہ جی کو کیا کا پیار ہوگا؟ شاہ جی فرمائیں گے اے میرا پتر لگتا ہے، سبحان اللہ، میری گل کی سمجھ آتی چوکھا پیار ہو بندہ رشتہ نہیں دستا ہے پتی کیا ہے اپنے ہے پتر ہے بندہ کی آندا ہے متھا چوک کے آندا ہے میرا پتر لگتا ہے سبحان اللہ، میرا میرے نبی نے ابن کا لفظ بول کر کائنات کو یہ درس دیا ہے کہ ساری خدائی کملی والے سے پیار کرتی ہے، رب کا محبوب حسنین سے پیار فرماتا ہے۔ نبی نے ہاتھ اٹھا لیے فرمایا اللہم پیار فرما اور سنیے تواڈے مقدر تو قربان جاواں سارے ہاتھ اٹھ کے لاؤ نعرہ حسینیت۔ سبحان اللہ، تکبیر، اللہ اکبر، رسالت، یا رسول اللہ، حیدری، یا علی، حیدری، یا علی، لبیک لبیک، یا رسول لبیک۔ آپ کا دوست جذبات بہت کمال ہے، خدا کی قسم اللہ کو سلام۔ آمین، میرے نبی پاک نے کیا دعا مانگی ہے؟ اللہ میں بھی ان سے پیار فرماتا ہوں، میں بھی ان سے پیار فرماتا ہوں، تو بھی ان سے پیار فرما، کن سے؟ حسنین سے، سبحان اللہ، سے پیار فرما، حسنین سے پیار فرما، میرے ربا میری امت میں جو بھی ان سے پیار کرے انہیں بھی تو اپنا پیارا بنا لے، سبحان اللہ، انہیں بھی تو اپنا پیارا نبی کیسے پیار فرماتے ہیں؟ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، امام حسین لڑکھڑاتی چال کے ساتھ آئے اور اس سجدے کی عادت میں ہے، جناب والا عبادتوں میں سے افضل عبادت نماز ہے اور نماز میں سے افضل رکن سجدہ ہے، سجدے کی عادت میں اور کائنات میں سب سے بڑا خضوع والا نمازی میرا نبی ہے۔ سبحان اللہ، یہ چیزیں لے میرے بنا عبادتوں میں سے افضل عبادت نماز اور رکن میں سے بڑا رکن سجدہ اور نمازیوں میں سے بڑا نمازی میرا نبی۔ سبحان اللہ، حسین آئے میرے نبی کی پشت پہ سوار ہو گئے، اب میرے آقا نے سجدہ لمبا فرمایا، سبحان اللہ، میرے آقا نے سجدہ لمبا فرمایا، 10 تکبیریں پڑھی اور لمبا فرمایا، 20 تکبیریں پڑھی اور لمبا فرمایا، 30 تکبیریں پڑھی اور لمبا فرمایا، 40 تکبیریں پڑھی اور لمبا فرمایا، 50 تکبیریں پڑھی، پڑھتے پڑھتے میرے نبی نے 70 تکبیریں پڑھی۔ سبحان اللہ، اللہ کی بارگاہ میں عرض گناہ ہوئے، یہ ایک طرف تیرا سجدہ ہے، ایک طرف حسین
کیونکہ سجدہ بھی میرا ہے حسین بھی میرا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سجدہ بھی اسی رام کا نعرہ لاؤ شیرہ یا رسول اللہ یا علی یا علی مرحبا 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 سجدہ بھی میرا ہے حسین بھی سجدہ بھی میرا ہے حسین بھی میرا ہے یہاں پہ مسئلہ بھی حل کرتے چلیں بعض بندے وہ عجب عجب باتیں کرتے ہیں دیکھیں جی نماز میں کبھی کا خیال آ جائے نماز یوں ہو جائے نماز میں یوں ہو جائے کسی غیر اللہ کا خیال آ جائے نماز نہیں ہوتی ہے طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں میں کہتا ہوں کائنات میں بڑا نمازی میرا نبی ہے اور بڑے سجدے کی حالت میں ہے ایک طرف سبحان ربی الاعلیٰ کے ترانے ہیں تصور خدا کا ہے دوسری طرف اس لیے لمبی تسبیح کی جا رہی ہے پشت پہ حسین ہے تصور حسین کا ہے بڑے نمازی کی نماز میں خدا کا بھی تصور حسین کا سبحان اللہ خدا کا بھی تصور حسین کا بھی تصور ربا عقل کے ترازو پہ تیرے نبی کی شانیں توڑنے والے وہ کہیں گے نبی کا خیال آ جائے نماز نہیں ہوتی ہے طرح طرح کی باتیں بنائیں گے تیرے نبی کی بارگاہ میں ایسا جنازے والا معاملہ چل رہا ہے حضور نے جب اتنا سوچا رب نے فرمایا محبوبہ حسین کو اتاریو نا بلکہ سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہو رب کی عبادت ہے حسین آپ کے پشت پہ سوار ہے اس کا تصور بھی چل رہا ہے سجدہ بھی عبادت ہے اور میرا تصور بھی عبادت ہے حسین کا تصور بھی عبادت ہے سبحان اللہ حسین کا تصور بھی ایمان کے بعد میں یہ آج کا جو معاملہ ہوا میرے نانا نے میرے لیے اتنی تسبیحیں لمبی کی ہیں 70-72 کرتی ہیں اللہ ماں نے فرمایا بیٹا میرے ابا جی کو زیت میں ڈالا ہے میرے ابا جی کو زمائش میں ڈالا ہے ہاتھ جوڑے اماں جی اگر آج میرے نانا نے میرے لیے سجدہ لمبا کیا ہے اور تسبیحیں 72 کی ہیں وہ دن بھی آئے گا میں اپنے نانا کی ایک ایک تسبیح پہ ایک ایک جان سار قربان دوں سبحان اللہ قربان کروں گا 72 تا میں قربان کروں گا پھر روحی کشمیر بولے گا 70 تو 72 والی راہ اللہ کی بکیا ہوئے امام تیرا مولا اور پھر سب سبحان اللہ 72 بدنواری راہ اللہ دی وقت چلتا چلتا آ گیا جناب والا جب تک حق تھا علی نے بھی حق کا ساتھ دیا علی والوں نے بھی حق کا ساتھ دیا ابو بکر آئے علی نے پیر دی ہے حق کا ساتھ دیا علی والوں نے بھی ساتھ دیا بندے پوچھنے لگے ابو بکر کی خلافت کے متعلق کیا نبی ہے علی آپ فرمانے لگے میرے پاپا علی سیدوں کے پاپا علی فرمانے لگے آپ نے فرمایا نبی پاک نے اپنی ساری حیات میں ابو بکر کو مصلی امامت میں کھڑا کر کے ہمارے دین کا امام بنایا تھا آپ نے نبی پاک کی ظاہری حیات کے بعد انہیں حکومت میں کھڑا کر کے اپنی دنیا کا بھی امام بنایا سبحان اللہ سبحان اللہ عمر آئے عمر حق کے تھے علی نے حق کا ساتھ دیا علی والوں نے بھی حق کا ساتھ دیا عثمان حق کے تھے عمر نبی نے علی نے حق کا ساتھ دیا علی والوں نے بھی حق کا ساتھ دیا وقت گزرتا وہ 61 ہجری آئی اس کے متعلق میرے نبی نے بھی خبریں دی تھی جب چھوٹوں کی حکومت آ جائے گی اب یزید آیا یزید باطل تھا حسین حق ہے سبحان اللہ حسین ہے یزیدیت بیماری ہے حسین شفا ہے اور یہ بیماری اسلام کو لگی اسلام دائیں کرتا گیا میرا کوئی علاج کرنے والا مل جائے لیکن کوئی بھی اسلام کا علاج کرنے والا نہ ملا اب یہ اسلام حالت بیماری میں یہ چلتا اس گھر میں آیا جس گھر
اس گھر میں جس گھر میں اسلام اترا تھا، میرے امام نے اسلام کا چیک اپ کیا، دیکھا اسلام کو جدیدیت کا مرض لگا ہے۔ اسلام کو کون سا مرض لگا ہے؟ جدیدیت کا مرض۔ اس کا علاج دین کے ساتھ نہیں ہے، دوائی کے ساتھ نہیں ہے، کیپسول کے ساتھ نہیں ہے، اس کا علاج فقط یہ ہے کہ اسے خون کی ضرورت ہے۔ کون سے؟ خون کی ضرورت ہے۔ آئے اپنی بہن شریکۃ الحسین امام زین العابدین حضرت بی بی زینب کے پاس آئے، فرمایا میری بہنا میرے نانا کے دین کو یزیدیت کا مرض لگ گیا ہے، ذرا توجہ فرمائیے، یزیدیت کا مرض لگ گیا ہے، اے میری بہنا میرے نانے کے دین کو خون کی ضرورت ہے۔ کہا میرے بھائی خون دینے والے بڑے ہیں، خون دینے والے بڑے ہیں۔ فرمایا نہیں میری بہن، اب میرا وجد کہتا ہے کہ اسلام پاک ہے اور اسے خون بھی نبی کے پاک رہنے کا لگے گا، نبی کے پاک رہنے کا پاک خون لگے گا۔ کہنے لگی بہن پھر کیا ہوگا؟ فرمایا میری بہنا جب اسلام کا خون میرے نانے کے دین کو لگے گا، جب اسلام کو میرے گھر کا خون لگے گا، جب ابو بکر بن علی کا خون لگے گا، جب عمر بن علی کا خون لگے گا، جب عثمان بن علی کا خون لگے گا، جب قاسم بن حسن کا خون لگے گا، جب عباس بن علی کا خون لگے گا، اور جب علی اصغر کا خون لگے گا، علی اکبر کا خون لگے گا، حسین بن علی کا خون لگے گا، اسلام کا جھنڈا اتنا بلند ہو جائے گا کہ رہتی دنیا تک سنی یہ نعرہ لگائے گا کہ اسلام بچا چھڑیا زینب دے آمیران سبحان اللہ مدنوں وساچ لیا امت دے آمیران سبحان اللہ مدنوں وساچ لیا امت دے آمیران۔ سبحان اللہ اللہ اکبر۔ میرے امام نے تیاری باندھ لی، میرے امام فقط کربلا میں جا کر ہی نہیں آزمائے گئے بلکہ مدینہ سے نکل کر مکہ تک، مکہ سے نکل کر کربلا تک ہر قدم پہ میرے امام کو آزمایا گیا، ہر قدم پہ آزمائش ہوئی، ہر قدم پہ آزمائش ہوئی۔ اللہ اکبر۔ جب نکلے کدھر جا رہے ہیں حسین؟ جا رہا ہوں میں وہاں سے جا رہا ہوں، صحابہ آ گئے، سگے بھائی محمد بن حنفیہ آ گئے، کہنے لگے بھائی حسین نہ جائیے، نہ جائیے، ہمارا یہ تجربہ ہے، کوفی لا یوفی ہیں، یہ بے وفا ہے، انہوں نے ہمارے بابا علی سے بھی بے وفائی کی تھی نا، انہوں نے ہمارے بھائی حسن سے بھی بے وفائی کی تھی، اے حسین نہ جائیے۔ لیکن میرے امام نے فرمایا اگر بات کرسی کی ہوتی، اگر بات صدارت کی ہوتی، اگر بات میری ذات کی ہوتی، حسین ٹھہر جاتا، حسین رہ جاتا، حسین فقط اس لیے جا رہا ہے کہ نانے کا دین اسلام بچ جائے۔ پل کو بسایا ہے حسین ابن علی نے، گھر اپنا بتایا ہے حسین ابن مل کے پڑے، گھر اپنا بتایا ہے حسین ابن علی نے، گھر اپنا۔ آج میرے نانے کے دین اسلام کی بات آئی ہے، آج قرآن بتانے کی بات آئی ہے، آج لوگ قرآن میں خرافات کر رہے ہیں اور بچی کے معنی لے رہے ہیں۔ آج میں نے بتانا ہے میرے نبی نے جو فرمایا تھا کہ اے میری امت دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک آل رسول آل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اگر چاہتے ہو کہ تمہیں ہدایت مل جائے پھر قرآن کے ساتھ آل بیت کا دامن پکڑنا، آل بیت کے ساتھ قرآن کا دامن پکڑنا۔ اب جب میں موازنہ کرتا ہوں کہیں قرآن ہے تو حسین نہیں ہے، کہیں حسین ہے تو قرآن نہیں ہے، آواز سنیو تواڈے مقدر تو قرآن جہاں تسی حسین والے بھی ہو، تسی قرآن والے ہو۔ ایسا کوئی قاری جہاں میں نہ ملے گا، نیزے پہ سنایا ہے حسین ابن علی نے، مل کے پڑھو نیزے
کربلا کا آج کا قرآن کا تعلق کتنا ہے؟ فرمایا نہیں یتفرقا حتی یارنا علیہ العوض، یہ کبھی بھی جدا نہیں ہوں گے حتیٰ کہ عوض کوثر پہ یہ دونوں میرے پاس اکٹھے آ جائیں گے، اکٹھے آ جائیں گے۔ یہ زمانے والوں نے آسمان کے بھی دیکھا ہے، کربلا کا میدان ہے اور 7 محرم حرام کو پانی بند کیا گیا، شمر آیا سیدوں کے ہیں میرے ساتھ کان لگانے لگا، اندر خاتم چل رہا ہوگا، وہ فضا چل رہا ہوگا، لیکن حیران رہ گیا ہے منہ سے قرآن پڑھنے کی آواز لگائی گئی کہ یہ خاتم کریں گے، یہ آؤ فضا کریں گے، یہ دین بھول جائیں گے، یہ قرآن بھول جائیں گے، پھر کان لگایا یاسین پڑھی جا رہی ہے۔ قرآن نہیں بند ہوا، اپنے آگ لگا دی، قرآن نہیں بند ہوا۔ میرے امام نے فرمایا اور تمہیں ذلیل، یہ تو دنیا کی مصائب ہے، ابھی میرا کلمہ جب پڑھے گا تو دیکھے گا میرا گھر کربلا کا تب تیرے دیوار پہ پڑا ہوگا، وہ سر کے نیزہ پہ سوار ہوگا، داڑھ کو دیکھنا داڑھ بھی قرآن سنائے گا، سر بھی قرآن سنائے گا، روکنے والے آ گئے امام، لیکن امام کا اشتہارہ نہیں، آگے شاعر ملا، پوچھا کوئی شاعر بتا تو بڑا گناہ بندہ ہے اور تو بڑا گناہ بندہ ہے، تیرا تو عقیدہ یہ ہے کہ حبہم دینون وبغضہم کفرن، اہل بیت کا پیار ایمان ہے، اہل بیت کا بغض کفر ہے۔ بتا کوفے والوں کا کیا حال ہے؟ اس نے کہا ان کے دل تمہارے ساتھ ہے، تلواریں یزیدیوں کے ساتھ ہے، بھائی اس طرح کام نہیں چلتا، قدس آمے پہ لوگ گئے موسیٰ سے موسیٰ کا خدا لڑے، اصل حسینی کوئی ہوتا ہے، ویلا آ جاوے سیدہ کا غلام کے پہلے اسی لڑا گے پھر سید لڑا گے۔ سبحان اللہ، تکبیر، رسالت، یا رسول اللہ، حیدری، لبیک لبیک۔ میرے امام کو بلائے نہیں، میرے امام ڈگمگائے نہیں، امام کو پتا چل گیا یہ ٹھیک نہیں معاملہ چل رہا، آگے پہنچے پتا چل گیا امام مسلم بن عقیل شہید ہو گئے ہیں، آپ کی عقل آ گئی، آگے کہنے لگی ہوئے حسین کے عشق، کیوں حسین کو کٹوانا چاہتا ہے، اس کے چونکے کو لٹوانا چاہتا ہے، ایک مسلم بھی شہید ہو گیا ہے، لیکن میرے امام کا عشق بولا جس حال میں ہو رکھے حال میں ہو رکھے وہ حال دوبارہ ہے، ایک بار وہ یہ کہہ دے یہ بندہ ہمارا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے نبی کے غلاموں، ایک وقت تو آیا کہ بی بی پاک نے میرے امام کے شہزادے علی اصغر کو اٹھا کے امام کی بارگاہ میں لے آئی۔ امام اس پیاسے معصوم کا کیا قصور ہے، شاید وہ اس پہ رحم کھا جائیں، اسے تو پلا دے پانی، معصوم کی تڑپ دیکھی نہیں جاتی۔ میرے امام نے فرمایا میری بہنا میں ہوں تو رب کی رضا پہ راضی ہوں، لیکن چلو ان کے اس کے ساتھ کوئی کا معاملہ نہیں ہے، مجھے بھی پتا یہ حسین کے خون کے پیاسے ہیں، آپ کی کہنے پہ میں لے جاتا ہوں۔ اٹھایا لے آئے اور دیکھو اس معصوم کی معصومیت کو، پلا دو اسے پانی، تمہارا کیا جاتا ہے، تمہارا مقابلہ تو نبی کے کندھوں پہ کھیرنے والے حسین کے ساتھ ہے نا، اس معصوم کے ساتھ تو نہیں ہے۔ بڑے بڑے دنیا میں دشمن ہوتے ہیں، بیعت ہوتے ہیں، لیکن نسلی لوگ جو ہوتے ہیں نہ بچوں سے بیعت کرتے ہیں نہ ماں بہنوں سے بیعت کرتے ہیں، اور تم بھی کوئی تو نسلی مان جاؤ نا، اپنے نسلی ہونے کا ثبوت تو دے دو۔ لیکن کیا ہوا کہ یہ اتنے بزدل تھے، حرمل نے تیر نکالا اور وہ تیر جس سے وہ بڑے جانور کا شکار کرتا تھا میرے امام علی اصغر کے وہ گلنے پہ اس نے فٹ کر کے لگایا،
جب آپ کے کلمے پہ لگ کر میرے امام کے بازو میں پیوست ہو گیا، میرے امام نے وہ تیر نکالا اور کیا دیکھا کہ خون کا فوارہ نکلا ہے اور آپ کے چلوں میں بھر گیا ہے خون کا فوارہ۔ ذرا دیکھنا میرے نبی کے غلاموں، اپنے بچوں کا تصور کرو، اپنے بچوں کا تصور کرو۔ اگر تیرے سامنے میرے سامنے میرے تیرے معصوم بچے کو اس طرح بے دردی سے شہید کر دیا جائے، قتل کر دیا جائے، خدا کی قسم دل پھٹ جائے، یہ جگر پانی پانی ہو جائے، یہ پتا پانی ہو جائے، دماغ کی نسیں پھٹ جائیں۔ واہ، یہ میرے ایمان کا صبر ہے کہ یہ پھر بھی نعرہ لگا رہے ہیں جس حال میں تو رکھے وہ حال گوارا ہے۔ میرے امام نے وہ چلو خون والا ہاتھ میں لیا ہوا ہے، کبھی سوچ رہے ہیں زمین پہ گراؤں، کبھی سوچ رہے ہیں آسمان کی طرف پھینک دوں، زمین کی طرف گرانے کا سوچا، ہاتھ پہ غیبی سے آواز آئی، اے حسین معصوم مظلوم کا خون کرے زمین پہ پھینکا گیا، قیامت تک سبزہ نہیں اگے گا۔ آسمان کی طرف پھینکنے لگے، اللہ اکبر آواز حسین، اگر مظلوم کا خون آسمان کی طرف اڑایا کبھی قیامت تک عثمان فاتر نہیں برسائے گا۔ اللہ اکبر، پتہ یہ چلا ہے کہ آج سبزہ مل رہا ہے، یہ بھی حسین کا صدقہ ہے، فاتر برسر حسین۔ سبحان اللہ۔ میرے امام نے وہ خون اپنی داڑھی مبارک پہ لگا لیا، اور اللہ اکبر، وہ عجیب بات ہے، آج بندے اپنی داڑھی پہ مہندی لگاتے ہیں، لیکن میرے امام نے اپنے علی اصغر کو قربان کر کے خون کی مہندی اپنی داڑھی پہ لگائی، سبحان اللہ۔ خون کی مہندی اپنی داڑھی پہ لگائی ہے۔ پاک کے غلاموں، یہ تو درد والی بات ہے، ہمارا نتیجہ یہ نہیں ہے کہ ایسی باتوں پہ بیان کیا جائے، ایسی باتوں پہ پیٹا جائے۔ تو میرے حضور نے فرمایا مندارہ والوجودہ وہ شکل کی ہوا وَتَعَبِدَا وَالْجَاہِلِيَا، جس بندے نے چہرہ پیٹا، سینہ پیٹا، اس نے جس نے اپنا گربان پھاڑا، نوہ بازی کی لحظ سمجھنا ہم میں سے نہیں ہے، لیکن یہ میں اتنا ضرور کہتا ہوں، اگر کسی کو میرے نبی کے گھر کا غم مل جائے اور اسلام میں اس کی آنکھ سے آنسو جاری ہو جائے، میں کہتا ہوں اس کا ایک رائے اس کے لیے بخشش کا سبب بن جائے گا، بخشش کا سبب بن جائے گا۔ اور جتنے بھی لاشیں کرائے گئے ہیں، میرے امام نے کسی کو دفنایا نہیں ہے، واحد علی اصغر ہے کہ میرے امام کو پتہ نہیں کیا خیال آیا ہے کہ معصوم کا لاشا وہاں پہ میرے امام نے اپنے ہاتھوں سے دفنایا، سبحان اللہ۔ میرے امام نے اپنے ہاتھوں سے دفنایا ہے۔ اب وہ بتایا ہے، علی اکبر آئے، آگے کہنے لگے، اے میرے امام مجھے اجازت دے دیجئے، میں گوارا نہیں کرتا کہ میرے باپ، آپ کا جوان 18 سالہ بیٹا ہو اور باپ لڑتا رہے۔ اللہ اکبر، میرے امام نے فرمایا، علی اکبر میرا دھیان کرنا، تو میرے نانے کی تصویر ہے، میرا دل نہیں کرتا ہے کہ میرے نانے کی تصویر کو پاس پاس کیا جائے، یہاں پہ گھوڑوں کے سموں کے نیچے گرایا جائے، گھوڑوں کے سموں کے نیچے اس کی تقریر کی جائے۔ لیکن عرض کرنے لگے کہ میرے با جان، دنیا کہے گی حسین کا شیر تھار میں کرتا رہا، پورا حسین لڑتا رہا، اللہ کرنا نہ ہے میرے پاپا، میں کون سا ذات کے لیے لڑ رہا ہوں، میں بھی تو اسی لیے لڑ رہا ہوں جس کے لیے آپ لڑنے آئے، سبحان اللہ۔ جس کے لیے آپ لڑنے آئے ہیں۔ میرے امام نے فرمایا، اے علی اکبر شہزادے، تجھے میری بہنوں نے زینب نے ماں کی طرح پالا، جاتی پھوپھی سے اجازت لیا، پھوپھی سے اجازت لینے گئے نا، اے میری پھوپھی جان، تجھے پتہ ہے میں نے آپ سے کبھی بھی سوال نہیں کیا، سوال لے کے آیا ہوں۔ پھوپھی نے آگے رو کر سینے سے اپنے شہزادے کو لگایا، فرمایا، میرے بیٹے علی اکبر، آج مجھ سے پانی نہ مانگنا، مجھے پاس پانی نہیں ہے، آج 18 سال کا ہو گیا ہے، آج تک سوال نہیں کیا ہے، آج اس قدر مرحلے میں سوال کرنے آیا ہے، آج روٹی کا ٹکڑا نہ مانگنا، میرے پاس روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے، آج انار نہ مانگنا، میرے پاس انار نہیں ہے۔ امام نے آج جوڑے، آج میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے، اگر مانگنا ہے پھوپھی کی جان مانگ لے، تیری پھوپھی تیرے لیے جان دینے کو تیار ہے۔ امام نے اپنی پھوپھی کے ہاتھوں میں قدم کو ہاتھ لگا کے کہنے لگے، پھوپھی جان، میں روٹی پانی مانگنے نہیں آیا، میں یہ اجازت مانگنے آیا کہ میں بھی نانے کے دین کی حد جان دے، سبحان اللہ۔ میں بھی نانے کے دین کی
حد جان دیا. آج ہمارا المیہ یہ ہے، ہم یہ واقعہ کربلا سن لیتے ہیں لیکن ہم اس پہ عمل نہیں کرتے ہیں، اس سے سبق نہیں لیتے ہیں. آج ہماری مائیں کیا کرتی ہیں؟ مسجد میں نہیں جانا، وہاں دست کرتی ہے، مسجد میں نہیں جانا ہے. صبح بچے کو اٹھا کے بھیجیں گے، بچے کی نیند خراب ہو جائے گی. شام کو بھیجیں گے، بچہ دن کو اسکول پڑھ کے آیا ہے، بچے کو نماز پڑھنے کے لیے نہیں بھیجنا ہے. بچہ جنابے والا روزہ رکھنے کے قابل ہو چکا ہے، روزہ نہیں رکھواتی. میرا بچہ ماڑا نہ ہو جائے، کمزور نہ ہو جائے. اللہ اکبر. میرے نبی کے اس گرانے نے کربلا کے میدان میں علی اصغر سے لے کر علی اکبر تک ہر نوجوان قربان کر کے یہ بتایا ہے جب دین اسلام کی بات آ جائے پھر بچوں کا حرام نہ دیکھنا، میرے حسین کی قربانیوں کو یاد کرنا. سبحان اللہ. پینے کا ٹھیک ہے، اجازت دیتی ہوں. میرے امام نے امامہ باندھا، علی اکبر سوال ہوئے، اللہ اکبر، گاجر مولی کی طرح ان یزیدیوں کو کاٹا ہے اور یہ بھاگنے لگے. اتنے میں شمر نہیں کھولا، ابن سعد بولا یہ کچھارے حیدری کا شعر ہے، ایک کر کے جاؤ گے کوئی بھی اسے گرا نہیں سکے گا. اگر اسے گرانا ہے مل کے گراؤ، کر کے تیر برساؤ، تلواریں چلاؤ. انہوں نے جنابے والا تیر برسانے چاہے شروع کیے، تلواریں شروع کر دی. میرے امام علی اکبر گھوڑے سے نیچے آئے اور اتنی آواز لگائی، اے آباتی العطش، اے بابا پیاس نے ستایا ہے. اگر تیرے اکبر کو علی اکبر کو ایک گھونٹ پانی کا مل جائے، ان یزیدیوں کے میں پہیے اڑے کے رکھ دوں. اللہ اوپر انہیں کاٹا ہے، بازو کاٹا ہے، آپ کے جسم کا مسئلہ کر دیا ہے. خدا کی قسم ہے، بیٹا باپ کی لاش اٹھا سکتا ہے لیکن باپ کے لیے، بوڑھے باپ کے لیے جوان بیٹے کی لاش اٹھانا بڑی مشکل ہے. میرے امام آئے ہیں، کپڑے میں لاش اٹھائی ہے، اٹھا کر لے آئے ہیں، کندھوں پہ اٹھا کے لائے ہیں. جب خیمے میں لے کر آئے فرمایا، اے میری زینب بہن یہ دیکھ لینا، علی اصغر کو دے، علی اکبر کو دیکھ لینا. سکینہ آئی کہنے لگی، بابا اتنے کٹھن مرلے میں یہ گوشت کہاں سے آ گیا؟ فرمایا، میری بیٹی یہ کوئی دوسرا گوشت نہیں ہے، یہ تیرے بھائی علی اکبر کا مسئلہ ہوا ہے. اللہ اکبر. بہنہ نے کٹا ہوا ہاتھ اٹھایا، واہ میرے بھائی، ان ہاتھوں سے آپ مجھے اٹھاتے تھے، یہ آدھ آپ کے کاٹ کے رکھ دیے گئے. میرے امام نے ساری مذکورات کو قرآن کی آیتیں پڑھ کے یہ سبق دیا ہے، استعینوا بالصبر والصلاۃ. ہم نبی کے گرانے والے ہیں، جتنا بھی مرحلہ کٹھن آ جائے ہم صبر ہی کریں. سبحان اللہ. ہم صبر ہی کریں گے، ہم صبر ہی کریں گے. یہ واقعہ اتنا گمبھیر اور لمبا ہے میرے نبی کے غلاموں کہ زندگیاں بیت جائیں. اس واقعہ کا حق نہیں تھا. ہم سبق حاصل کریں. میرے امام نے صبر کا سبق دیا ہے اور میرے امام نے کٹے سال سے قرآن پڑھ کے بتلایا ہے. حسینیت کا نعرہ لگانے والوں، سال پورا پورا قرآن تمہارے غلافوں میں باندھ پڑا رہتا ہے اور داغ میں پڑا رہتا ہے، تم قرآن کو کھول کر دیکھتے نہیں ہو. کام تمہاری ذریعت والے اور تم نام کے حسینی بن گئے اور سجدہ کر کے بتلایا ہے. جتنا بھی مشکل وقت آ جائے، خوشی ہو یا غمی، خدا کو کبھی نہ بھولنا. جب بھی جھکنا محمد کے راہ پہ آ گیا. سبحان اللہ. ایسا سجدہ کیا. اس نواسے پہ محمد مصطفیٰ کو نام ہے، اس کی جرت پہ علی شیر خدا کے نام ہے. سجدے اوروں نے بھی کیے، اس کا عجب انداز ہے. اس نے وہ سجدہ کیا جس پہ ہوئی خدا کو ناز ہے. واحد دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سون والے بھائی آپ نے بڑا اچھا کیا، اللہ کو مزید مجھتے مدد کرنا. سلام کے لیے سلام. مصطفیٰ